अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्द व सना दुरूद व सलाम तो बाद इंतही काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम भैया बुजुर्गों साथियों, अल्लाह तबारक व तआला दा बहुत बड़ा एहसान है कि रब्बे कायनात ने असानी जिंदगी के अंदर एक दफा वल अजीम महीना बाबरकत महीना रहमते दे बरखा वसन दे इमकान
اور یقیناً بڑی فضیلت اور بہت ہی عمدہ مہینہ اللہ پاک نے اسا کو عطا کی تھے۔ اللہ پاک تو دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح مانے جو ادھر برکات ہیں، جو فضیلت ہے، جو حق ہے، جو تقاضے ہیں، اللہ پاک اسا کو صحیح مانے سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو ٹوٹی پھوٹی نیکی اس ماہ مقدس کے اندر جو احباب میں سمیت کریں دے پیسے، اللہ پاک شرف قبولیت نہ نوازے اور ذریعہ نجات بڑھاوے۔ محترم بھائیو، اسلامی مہینے 12 ہیں اور انہیں 12 مہینے دے وچوں 4 مہینے بڑی فضیلت والے، لیکن انہاں 4 مہینے دے وچوں جو برکت، جو اعزاز، جو فضیلت، جو مقام، جو احترام اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مقدس رمضان کو دیتے وہ باقی مہینے کو نہیں دیتا۔ اللہ نے بڑا اعزاز اور بڑی فضیلت، بڑا مقام رکھے رمضان دے اندر، جو کہ آج تیزی دے اندر گزردہ پہ۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جڑے ہی رمضان دی صحیح مانے قدر اور احترام دا حق ادا کریں دے پہن، اور قدر اور احترام او بندہ ہی کرے سی جڑا ہی مہینہ دی فضیلت جان دا ہو سی، سنیان دا ہو سی، جے کو پتہ ہو سی، جے کو صحیح مانے اندے رتبے دا اندے مقام دا پتہ ہو سی، صحیح مانے حق ادا بھی او کرے سی۔ تو سا دیکھو جڑے چاہ دے ہوٹل آباد ہیں، بار بندے ای رمضان دے ہوندے ہوئے بھی کھندے پیندے ودن، شرع عام اوہیں ریڑیاں فروٹے دے لگیاں پہن، اوہیں چیل پہلے، سمجھو کہ انہیں کو رمضان دے اعزاز اور فضیلت اور مقام دا پتہ نہیں۔ اگر جنہیں کو پتہ ہے، جنہیں کو پتہ ہے یا ہے، محترم بھائیو، او تا چھی مہینے انتظار کرنے ہم کہ موت تا اے اللہ پاکا تا لیونی ہے، موت تا بڑا حق ہے، موت تے آونی ہے، لیکن اے اللہ ساری زندگی دے اندر پہلے رمضان جی عظیم دولت ساکم میسر تھیوے ول موت دے رہی مسئلہ کوئی نہیں۔ اور اگلے 6 مہینے اول یہ رمضان دے حوالے نال اللہ پاک جو دعاواں کریں دے کہ اے اللہ یہ رمضان کو قبول کر گیا، اساں جڑا عبادتاں کیتے ہیں، جو ریاضت، جو تلاوت، جو بھی اساں محنت کیتی ہے، کاوش کوشش کیتی ہے، اللہ قبول و منظور فرما۔ مطلب انہیں کو پتہ ہے رمضان دا فضیلت دا مقام دا احترام دا اعزاز دا۔ اجن ہی کئی لوگ ہیں جنہیں کوئی رمضان دا پتہ ہی کوئی نہیں، پوچھ دیں یار رمضان کیا ہے؟ کچھ لوگ، کچھ کیا اکثریت گنا تا کوئی مبالغہ نہیں، اکثر دیہاتیں دے اندر یا شہریں دے اندر بھی یہ چیز پاتی ہوئی ہے کہ وہ سمندن روزہ جڑا ہے بس سحری کھا گننا، باقی نمازیں دی پرواہ کرو نہ کرو، ذکر و اذکار، مطلب صحیح مانے جو رمضان دا حق ہے وہ دن بس بھکھا تسا راون دا نام جڑا ہے وہ روزہ ہے۔ مطلب انہیں کو صحیح مانے رمضان دا روزے دا پتہ نہیں، جبکہ امام الانبیاء امام الخدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ورمضان و الى رمضان، جائیں رمضان دی صحیح مانے قدر چکیتی ہے، ادھے اہتمام دنال تقاضے ادھے پورے چکیتے ہیں، صحیح مانے تراویح، سحری، افتیاری سنت مطابق، ایمان پکا ٹھکا اللہ پاک دے، اللہ دی ذات تے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے، فرشتے تے، ایویں کتابیں تے، ایویں رسول پیغمبریں تے، اچھی یا بری تقدیر تے پہلے ایمان دا ہونا ضروری ہے۔ ول صحیح مانے جرا ہی رمضان کو اپنی زندگی دے اندر اندہ حق ادا چکریں دے، صحیح مانے اہتمام چکریں دے، اخلاص دے نال، تو اللہ پاک فرمائے دے
لوگوں ہی مہینے کو میں عزتی فضیلتی اور خصوصی پیکج ہی ایسا دیتے کہ جائیں ہندی صحیح من قدر کر کے دے روزے دا حق ادا کر کے دے آن والا رمضان تک صغیرہ گناہ اللہ ساری زندگی دے معاف کرنے دے. یہ پہلی خصوصیت اور پہلی فضیلت ہے. دوسرے نمبر تے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہیں مہینے ربیع الاول ہے ربیع الثانی ہے میں سفر ہے محرم ہے مطلب انہاں کوئی اعزاز نہیں ملا جیرے انہیں مہینے دے آمان نال فتحت ابواب السما فتحت ابواب الرحمہ فتحت ابواب الجنہ اللہ پاک جنت دے دروازے کھول لے رحمت دے دروازے کھول لے تے اسمانہ دے دروازے کھول لے تے جہنم دے دروازے اللہ پاک بند کر لے. کہیں مہینے کو اعزاز نہیں ملا اے فضیلت نہیں ملی. اگر فضیلت اعزاز ملے تو اے رمضان اور مبارک کو ملے جن دے اندر اللہ پاک کے سارے سہولت عطا کرنے دے. اور جہنم دے دروازے اللہ پاک بند کرنے دے اور اللہ پاک کی طرفوں دو فرشتے مقرر کیتے ہوئے جنہیں آ کے آواز نے دیں. کیا آواز نے دیں؟ یا باغی الخیر اقبل اے نیکی کرن والے ہون بھاگ دوڑ کے نیکی کر پہل کر اور رغبت پیدا کر اور سبقت پیدا کر اور نیکی دے اندر کثرت نال نیکی کیوں ان دے اندر ایسا پیکیج ہے تساں نفلی پڑھ سو سنت دے برابر سنتا پڑھ سو فرض دے برابر ثواب تیزی جتنا قرآن پاک دی آیات پڑھن ایک لفظ پڑھن دے نال تو آکو ڈا نیکیاں مل جان ڈا گناہ ڈا درجے اتا تو آکو ہون مطلب ڈبل ٹرپل اور ایمیں کی جتنا تساں خرچ پہلے 1 روپیہ کرنے دے آوے اور 70 اور اتا 700 تو وہ گناہ اگاں اللہ پاک نے اجر عطا کرنے مطلب خصوصی پیکیج ہے ہندی صحیح مانے قدر کر گنو نیکی دے اندر پہل کر گنو تاکہ اور ایمیں کی محترم بھائیو دوجا فرشتہ یا باغی الشر اکثر اے گناہ دی دل پھسن والا ہون بس کر اے غیبت دے اندر مبتلا ہون والا ہون بس کر اے گالی گلوچ دے اندر زندگی بسر کرن والے بس کر جھوٹ دی زندگی بسر کرن والے سود دی زندگی بسر کرن والے الزام تراشی دی زندگی بسر کرن والے اور وقت کو ضائع کرن والے سرکشی اور اللہ دے کو بغاوت کرن والے نافرمانیاں کرن والے بس کرو اکثر بس کرو نیکی دی طرف آؤ کیونکہ ایسا اعزاز والا مہینہ ہے اندے اندر اندے ہوندے ہوئے تسا اندی قدر نہ کیتی اندی فضیلت نہ جانی اندے مقام اندے احترام اندے تقاضے اور صحیح من اہتمام نہ کیتا تو یاد رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحیح حدیث مشہور و معروف حدیث آپ ممبر تے جڑے ویلے چڑھیان 3 دفعہ آمین آکے نے صحابہ اکرام نے سوال کیتے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نواں ماجرہ لٹھے سے اگے تائیں آمین کہنے آدھاوے ہون کی نے اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الخدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے تو ساکو کیا پتا اج جبریل آیا گئی 3 بندے واسطے بد دعا کی تھی سی اللہ پاک نے بھیجے انہیں 3 بد دعاواں تے میں آمین کیے لوگو جتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین چاہ گیا اتا کر بد دعا بندے دا ککڑا ہی نہیں رہندا بندے دے پلے کچھ نہیں رہندا سب تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگا جن دی زندگی دے اندر جن دے سامنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آونے نامی اسم گرامی آونے تے او درود پاک نہ پڑے جبریل کے برباد تھی ونجے او بندہ ہلاک تھی ونجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آمین دوجے نمبر تے او بدبخت جن دے والدین بڑھے ہو چکے نو والدین دی خدمت تے قدر دا حق ادا نہیں کر سکیا والدین دی عزت تے اکرام نہیں کر سکیا جبریل آمین نے فرمائے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بندہ بھی ہلاک تے برباد تھی
تھی ونجے ول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین چاہ کیے محترم بھائیو تریجے نمبر دے جرے بندے دے جبریل آدے اللہ پاک دے طرفوں اللہ پاک دے طرفوں رب کائنات دے طرفوں پیغام جا گیا جبریل جرے بندے دے زندگی دے اندر عظیم مہینہ برکت مہینہ رحمت دے نزول دے امکان دا مہینہ جڑے زندگی دے اندر آونے بندہ صحیح مانے قدر نہ کرے اے تمام کر کے تقاضے پورے نہ کرے اے بندہ بھی برباد تھی ونے پیارے پیغمبر نے فرمایا آمین جیڑا بندہ رمضان دے ہوندے قدر نہ کرے اندے تقاضے نہ جانے فضیلت نہ جانے صحیح معنی دا حق ادا نہ کرے تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں بارے آکھ دے ون کے برباد تھی وجہ اور جتنا پیسے لاوے جتنا مال و متاع لاوے جتنا جگیریں اور جہازاتیں لاوے جتنا انہیں مارکیٹاں اور بلڈنگاں اور پلازے ہوئے جتنا انہیں کلے دنیا دی عرائش ہوئے جتنا انہیں کلے سہولتاں ہوئے لیکن وہ بندہ کیا ہے برباد ہے تباہ برباد ہے اور ہلاک ہے اللہ محفوظ فرمائے محترم بھائیو چوتھے نمبر دے سب تو پہلے کہ اللہ پاک ای رمضان کو اللہ اکبر ای رمضان دا صحیح مانے جو حق ادا کرن دا گناہ معاف دینے دوسرے نمبر تے رحمت دے دروازے آسمان دے دروازے جنت دے دروازے کھول ویندے جہنم دے بند کر دیتے ویندے تیسرے نمبر تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اللہ اکبر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ایسا مہینہ بابرکت جن دے اندر بالخصوص جیری بات دا آج میں ذکر کرنا چاہتا جیری بات تو سا دور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ رمضان دے اندر خصوصی یہ مہینے دے اندر اللہ نے جو منظم من اللہ کتاب انقلابی کتاب دل دی دنیا بدلنے والی کتاب جے کو پڑھ دیں تے سن دیں اتنا سرور تے چین تے سکون حاصل تھی دے باقی دنیا دی جیڑی کتاب چاہ بیالوجی چاہ کیمسٹری چاہ میتھ چاہ سائنس چاہ جیڑی کتاب دنیا دے ناول مطلب جیڑے سبجیکٹ چاہ جیڑے رسالے چاہ اخبار چاہ دیکھو وہ لذت اور سکون اور مٹھاس اور وہ حلاوت وہ محسوس انہیں کتابیں دے اندر نہ ہو سی جیڑی ای کتاب دے اندر جے کو اللہ دا قرآن کیا میں دے شہر رمضان اللہ دے انزل فیہ القرآن اللہ پاک نے ای منظم من اللہ کتاب کو بھی ای مہینے دے اندر نازل فرمائے اور آپ علیہ السلام اللہ کتاب جو اعزاز والی ہے فضیلت والی ہے رحمت دا مجسمہ ہے برکت دا مجسمہ ہے ہدایت دا سر چشمہ ہے صفات دا ذریعہ ہے ہدایت دا ذریعہ ہے اور اللہ پاک نے جیری تختی دے ہوتے یہ کو اللہ پاک نے لکھے اور محفوظ کیتے وہ تختی سارے تختے تو آنا جیرا جبریل امین گھن کے ہے وہ سارے نور فرشتے دا سردار بن کے ہے جیرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے سینہ اطہر تے کلام نازل تے وہ سارے نبی دا پیغمبر دا امت دا سردار بن کے آئے جدی شان اعلیٰ عرفہ اجمل اکمل ارحم احسن اور اللہ پاک نے اے جا سونا سیانا اللہ پاک نے حکیم الامت بڑھایا ہی نہیں بیایا ہی نہیں دنیا تے آیا ہی نہیں اور جیری رات دے اندر اللہ پاک نے نازل کی تھے وہ رات دلائے لیلت القدر اور او رات جری ای مہینے دے اندر اللہ پاک عطا کرن دے باقی ربیع الاول وچ نہیں ربیع الثانی وچ نہیں محرم وچ نہیں سفر وچ نہیں باقی یارے مہینے وچ نہیں اور ایسی رات جیندے بارے اللہ پاک فرمیندے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح الیہ والروح
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ پاک فرمائے دے ایسی اعزاز والی کتاب، ایسی اعزاز والی رات ہے کہ 83 سال 86 سال 83 سال کلے بہتر رات ہے۔ محترم بھائیو، اتنا بندے دی عمر بھی آج کل کوئی نہیں، اتنی ایج کوئی نہیں۔ اگر 60 سال تو ہوتے عمر مل ونجے تب بونس سمجھو، اللہ والو انعام سمجھو۔ آج تا جناب 60 سال تک بندے دے اینڈ پیا تھیندے، لیکن 86 سال کو بہتر رات محترم بھائیو رمضان دے اندر اللہ پاک نے دیتی ہے، تے ای رات دے اندر اللہ پاک نے قرآن جئی عظیم کتاب نازل کیتی ہے۔ رمضان اور قرآن دا آپس دے اندر بہت تعلق ہے۔ رمضان کو اللہ پاک نے ہدایت اور رحمت دا مجسمہ آکھے، تے قرآن کو بھی اللہ پاک نے رحمت دا ہدایت دا مجسمہ آکھے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اور اللہ پاک نے میج مقام تے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ محترم بھائیو، قرآن پاک کو بھی پڑھنا کثرت دے نال سمجھنا، ان ترجمے تفصیل دے تے غور کرنا اساں مسلمانوں دی ذمہ داری ہے، سارے تے فرض ہے، اور اساں کو لازم پکڑنا ہے، کیونکہ ای کتاب دے ذریعے سارے مسئلے حل تھی بنیا۔ حق و باطل دا پتہ چلنا ہے، سچ کوڑ دا پتہ چلنا ہے، دودھ پانی دا پتہ چلنا ہے، اور خوشی غمی دا پتہ چلنا ہے، کیونکہ ایک کتاب سارے رہنمائی دا ذریعہ کتاب مذہبی کتاب ہے۔ افسوس ہے اساں ہی کتاب تے اتنا دور تھی گئے ہیں، اتنا دور تھی گئے ہیں کہ محترم بھائیو، عیسائی کو اپنے مذہب تے اپنی کتاب دا پتہ ہے، سکھ کو اپنے کتاب دا پتہ ہے، یہودی اور انگریز اور دنیا دے ہندوں کو باقی مذہبانے کو اپنے کتاب دا اپنے گرو دا پتہ ہے، لیکن اکثریت ایسے لوگ ٹکر دن یقین جانو کہ انہیں کو قرآن دے صحیح معنی پہچان ہی کوئی نہیں، قرآن دے واقف بھی کوئی نہیں۔ جڑا امام پڑھدا کرے وہ کوئی پتہ کہ نہیں میں کیا ادا کرا، مطلب اللہ نال جو ہم کلام اللہ پاک تا کیا فرمایا کرے، تا طلاق دے مسائل اتا کہ مطلب رمضان دے کیا تقاضے لکھے ہیں، اتا کہ میں جو آیات پڑھدا کھڑا مطلب جھوٹ دے بارے یا ایویں کی باقی آیات ہیں، اتا اللہ کیا فرمایا ہے اور کے کو مخاطب ہے، ایمان آنے کو مخاطب ہے، مشرکان کو مخاطب ہے، کے کو مخاطب ہے، پتہ کوئی نہیں، پیچھے سنانے کو پتہ کوئی نہیں۔ وہ ایک سوال تھیا ہی نا ایک امام صاحب تو، کیا تساں جڑا قرآن تراوی دی شکل پڑھ دے وے یا نماز دی شکل پڑھ دے وے، اے دسو تو پتہ ہے تساں کیا اللہ پاک کو مطلب اللہ پاک دے پیغام تے تو پتہ چلدا پیا ہوندے کہ اللہ پاک کیا فرمایا پہ، خاموشی مقتدی ہے کہ سوال تے تو آپ کو پتہ ہے امام کیا ادا کرے، کوئی پتہ نہیں۔ محترم بھائیو، اگر دنیا دے اندر راندھیاں ہیں اپنی زندگی دے اندر تجربے دی بیس تے گال پہ کرنا پیا، میرا تجربہ کیا جب اللہ پاک نے فرما دیتے اگر زندگی دے اندر سرور پاونے، اطمینان پاونے، انقلاب پاونے، تو سمجھو تجربہ کر گنو دنیا دے 4 چفیر سیر و تفریح کرو، دبئی یورپ بڑے بڑے وزٹ کرو، جو دل نہ دیے کرو، لیکن جو لذت جو مزہ جو چاسنی اللہ پاک نے قرآن دے اندر جو تاثیر رکھی ہے وہ تو وہ کتنے ہی کہنا میسر تھی سی۔ وہ میرا چیلنج ہے، کیوں اللہ پاک نے اندر عزت رکھی ہے، کلام دے اندر انقلاب رکھی، کلام دے اندر سرور اطمینان قلب رکھے تھے کتاب دے اندر، جیری کتاب کو آج اساں دور ہیں۔ اللہ یہ کتاب کو اللہ پاک نے بڑے شرف نال نوازے، لیکن ایک کتاب آج الماری دی زینت بن گئی ہے، سفینے دی زینت بن گئی ہے، سارے جناب گھرنے دے اندر 4 چفیر چنڈی دے اندر زینت بن گئی ہے، کنی کھول کے نہیں سے ڈٹھا کہ اللہ پاک نے اندر کیا فرمائے، جبکہ دنیا دے ہندو یہودی اور سائنس
جنہاں دے بہ کے اساں ہوٹلاں تے بہ کے تبصرے کرنے ہیں کہ او ترقی کر گئے، او مہارت حاصل کر گئے، او 100 سال اگا سوچ رکھے ہیں، پچھو بیس تا پرکھو کہ انہاں نے اللہ دے قرآن تو سارا چیزیں ایجاز کیتے ہیں، جہاز، ٹیکنیکل ٹیکنالوجی، گاڑیاں، یہ سارا چیزیں قرآن پاک تو ایجاز کیتے ہیں، جرے کتاب تو اسا دور ہیں۔ اچھا آنکھو جو صحیح بھائی جان ترجمے نال قرآن پڑھ گنوا سمجھ گنوا زندگی سرور لذت انقلاب پا گنوا آدھے میری اتنا عمر تھی گئی ہوں میں کیویں میری 25 سال عمر تھی گئی 35 سال 65 سال میری بڑی ہون عمر تھی گئی میں کیویں قرآن کو یاد کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ محترم بھائیو اے ہیلے بہانے شیطان دی طرف دھوکے انوے جن سب عمر زیادہ دے بہانے لبنے پوندے کاروبار دے بہانے۔ اور آخری باتاں محترم بھائیو اللہ پاک نے ایک کلام دے اندر بڑے تاثیر رکھے بڑے بڑے صحابہ کرام بڑی بڑی عمر دے ایک کلام کو سکھن واسطے بڑے بڑے سفر کرنے آنا تو ساتھ ساتھ ہیں اساں ایک کلام نہیں سے سکھ سکتے ساری زندگی ہون زیادی تھی گئی ہے عمر لمبی تھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب کہ یہ قرآن کو سمجھن واسطے اپنی زندگی دے اندر انقلاب پاؤن واسطے ایدے ترجمے دے ہوتے غور کرن واسطے آپ نے رغبت دیتی ہے جیرا بندہ اپنے گھروں ارادے دینا نکل دے کہ میں ہون ویدا بیاں میں بانی کے وضو دی حالت ہے بانی کے مسجد دے اندر کہیں ایک بندے کو اللہ دا قرآن سکھا دے ساں یا قرآن دے کا یاد سکھ گنساں ایسے ارادے ایسے ارادے والے بندے کو اللہ پاک فرمائے دے انہیں قدم قدم تے کو نیکی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحیح مسلم دی حدیث ہے کہ دوجہ نمبر دے ایک حج دے برابر ثواب بھی اللہ عطا کر دے یہ تھوڑی بات ہے۔ ایویں ہی سیدنا حضرت ابو ذر جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمائے اے ابو ذر ایک سائڈ دوتے 100 نفلی دا بندہ اہتمام کرے 100 نوافل پڑھنا بڑی فضیلت دی بات ہے لیکن ایک آیات کو یاد کر گننا ایک سائڈ تے ان 100 نفلی کے لئے بہتر وہ عمل ہے جو آیات قرآن پاک دی سمجھی ونجے اور ترجمے تے غور کیتا ونجے۔ عبادت دے اندر بھی اور لذت اندی ہے جرے بندہ صحیح مانے قرآن کو سکھیا ودا ہوئے تلاوت دے اندر اون لذت اندی ہے جرے ویلے بندہ قرآن کو سکھیا ودا ہوئے ریاضت دے اندر اون لذت اندی ہے جرے قرآن کو بندہ سکھیا ودا ہوئے بندے کو بول چال تے وضاقتہ دے اندر اون مزان دے جرے ویلے بندہ قرآن کو سکھیا ودا ہوئے عزت دے تاج اللہ اون پوین دے جرے ویلے بندہ قرآن کو سکھیا ودا ہوئے صحیح مانے ہوں دا کاروبار رہے ویندے جرا بندہ صحیح مانے قرآن کو سکھیا ودا ہوئے ہوں دی زندگی دے اندر چینجنگ تے تبدیلی تے انقلاب اندر اندے جرا بندہ اللہ دے قرآن کو سکھیا ودا ہوں دے محترم بھائیو بڑے بڑے ٹکیٹ بڑے بڑے چور بڑے بڑے زانی بڑے بڑے شرابی بڑے بڑے جھوٹے بڑے بڑے حاسد بڑے بڑے دنیا دے اسلام دے منکر جرے ویلے ریسرچ کیتے نے ریسرچ کیتے نے اللہ دے قرآن کو سمجھے نے اللہ دے قرآن کو سینے دے نال لینے وال بڑے بڑے ڈکیٹی تو بعد آ گئے بڑے بڑے چور چوری تو بعد آ گئے بڑے بڑے زانی زنا تو بعد آ گئے بڑے بڑے حاسد بڑے بڑے شرک کرنے والے بدعات و خرافات دے اندر مبتلا تھیون والے اللہ پاک نے انہاں کو ہدایت دی دولت عطا کر دیتی ہے اتو پتہ چل دے اس دنیا دے سیرپ دے ذریعے ڈکیٹی تو بعد نہیں آ سکتے دنیا دے ٹیکے تے انجیکشن دے ذریعے چور چوری تو بعد نہیں آ سکتے شرابی شراب تو بعد نہیں آ سکتے دنیا دے گمراہی تے ضلالت جنا مقدر بن چکی ہے وہ ہکا چیز ہے جے کو اللہ دا قرآن آکیا میں دے جدے بارے رب کائنات نے فرمائے یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین اے لوگو
قرآن پاک تورے واسطے ہدایت دا سر چشمہ بن گیا ہے. ہدایت بازاریں دے اندر نہیں ملدی, ہدایت جزات تے رقبے خرچ کر کر کے نہیں ملدی. ہدایت اللہ پاک دی آخری بات, اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ پاک دی طرف بہت بڑا انعام ہے. دوسرے نمبر تے اللہ پاک نے کوئی شفا جی کتاب پڑھی ہے. اگر کوئی تعصب دی بیماری دے اندر مبتلا ہے تو اللہ دا قرآن شفا ہے. شرک دی بیماری دے اندر اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو قرآن شفا ہے. بدعات و خرافات دی بیماری دے اندر کوئی مبتلا ہے تو قرآن شفا ہے. ایویں اللہ پاک نے ورحمت للمومنین, اللہ پاک نے کو رحمت دا سر چشمہ بھی بنائے تے رمضان دے اندر اللہ پاک نے رحمت دے دروازے کھول دیتے ہیں. ادا مطلب رمضان تے قرآن دا گہرا تعلق ہے. محترم بھائیو جڑے ویلے کل قیامت دا دن ہونے جیسے ہی میں نے قرآن دا حق ادا کر کے دے, جیسے ہی میں نے رمضان دا حق ادا کر کے دے, انہیں دعا دی صحیح میں نے جنہیں قدر چکیتی ہے, صحیح میں نے حق دے تقاضے پورے چکیتے نا, وہ سن گنے کل قیامت دا دن ہونے نفس و نفسی دا عالم ہونے کوئی کہیں دا نہیں ہونا, نہ رشتہ دار سنانا تے تیار ہو سنا, نہ دوست سنانا تے تیار ہو سن, نہ اولادہ سنانا تے تیار ہو سن. میں آپ کو تنیا دا کھڑا رب کے ناب دا قرآن ہے. اللہ پاک فرمے دے یوم یفر المرء من اخی و امیہ و ابی و صاحبتہ و بنی, والدین اولاد دے نہیں ہونے, اولاداں والدین دے نہیں ہونے. ایویں لو یفتدی من عذاب یوم ذم ببنی و صاحبتہ و اخی و فصیلتہ التي تؤوی. بندہ ادا کرو سے یوم لا ينفع مال ولا بنون, بیٹے نے نفع نہیں دیونا, والدین نے نفع نہیں دیونا, مال نے نفع نہیں دیونا, حتیٰ کہ بندہ ادا کرو سے اللہ پاک مہربانی فرما, مہربانی فرما, میرا کیش قبیلہ, میری جمع پونجی, میرے بیٹے, میرا اولادہ, میری بیوی جہنم دے اندر سٹ دے, میں کو بچا, میں کو محفوظ رکھ, میں کو محفوظ رکھا. اللہ پاک دی طرف آواز آونی دنیا دا ظالم انسان اے مجرم انسان تو دنیا دے اندر چوریاں کر کے آویں تو, نافرمانیاں کر کے آویں تو, بغاوتاں کر کے آویں تو, اتگر مالک یوم الدین ہرگز ہی نہیں تھی سکتا. کلا انہا غالتا. اور محترم بھائیو جڑی بات میں تو صاحب آپ دے سامنے رکھنا چاہنا, جرا بندہ ای ہولناک منظر دے اندر, ای خوفناک منظر دے اندر, ای مشکل ترین منظر دے اندر جرا بندہ ای رمضان دی تے قرآن دی جناب فضیلت جانی بتاؤ سے, صحیح مانے حق ادا کی دی وجہ سے, صحیح مانے ادھر تقاضے پورے کی دی وجہ سے, کل قیامت دی جرے والے خوبنے اے قرآن آمننے, قرآن آکے اللہ پاک کو آکھنے, اللہ پاک مہربانی فرما, اے جرا بندہ اے گرمی دی تپش دے اندر رلدا کھڑے, جرا پریشان کھڑا تھیندے, دھوپ کھڑا برداشت کرنے, مہربانی فرما, مہربانی فرما. یقول ربی منا تو غنوم باللیل, رات دا قرآن میں کو قرآن کو سینے دنا لینا, تراوی دی صورت سندا, ہر ٹائم میرے ترجمے تے غور کرنا, میرے نال بڑی محبت کرنا. اللہ پاک فرمے سے اے قرآن تو کیا کرنا چاہنے, میری سفارش قبول کر کے اے اللہ پاک مہربانی فرما, ایک جنت دا داخلہ عطا کر دے. محترم بھائیو اللہ پاک نے دی سفارش قبول کر گرنی ہے. دوجہ نمبر تے روزہ مننے, رمضان مننے, اکنے اللہ پاکا مہربانی فرما. یقول ربی منات الطعام والشراب, اللہ پاکا میں جرگلے رمضان فضیلت مہینہ بن کے گیا میں, یہ اپنے ٹائم ٹیبل تبدیل کر دیتے ہیں, یہ نوکری دے ٹائم بھی چینج کر دیتے ہیں, کیونکہ میری قدر دی خاطر یہ گالیاں روک دیتے ہیں, یہ جناب جھوٹ روک دیتے ہیں, الزام تراشی روک دیتی ہے, یہ غیبت کی بیماری روک دیتی ہے, یہ تعصب اور حسد چھوڑ دیتے ہیں. صحیح مانے میرے احترام دی خاطر ادھر سامنے فروٹ حلالن سارا نہیں بکا تزارانا, میرا حق ادا کرنا, میرے تقاضے پورے کرنا, میرے ہو جائے یہ رول دا کھڑا ہوئے, گرمی دی تپش کڑا برداشت کرنا ہوئے.
اللہ پاک ہمیں کو نہیں چنگا لگدا لہذا اللہ پاک جی میں قرآن دے منی ایویں رمضان دے من کے ایکو دھوپ تو ہٹا کے ایکو اپنے اللہ پاک ارد سایہ نصیب کرتے جنت داخلہ عطا کر الصیام یشفان للعبد یوم القیامہ اللہ پاک نے رمضان دے اور قرآن دے من کے ایک گرمی دی دھوپ تو ہٹا کے جنت داخلہ عطا کر دے یہ تھوڑی بات ہے بڑی احساس دی بات ہے محترم بھائیو سب تو پہلے گزارش کی تھی ہم کہ اللہ پاک نے جو اعزاز جو مرتبہ جو رتبہ جو مقام جو احترام جو حیثیت جو وزن یہ رمضان کو دیتے باقی کئی مہینے کو نہیں دیتا سب تو پہلے اللہ پاک جرا بندہ دی صحیح معنی قدر کرے دے اللہ پاک اودی زندگی دے گناہ سارے صغیرہ گناہ معاف کرنے دے دوسرے نمبر تے جنت دے آسمانہ دے رحمت دے دروازے کھولنے دے تیسرے نمبر تے این دے اندر او کلام ہے انقلاب ہمارا دا ذریعہ کلام جگو صحیح معنی سینے نظر اللہ رمضان دی صحیح معنی قدر دلائل تکافی سارے آن وقت دی قلت ہے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ تو صحاباب دے سامنے رکھیں اللہ صحیح معنی اخلاص دے نال قبول و منظور بھی فرماوے عمل دی توفیق بھی دے محترم بھائیو رمضان دی ایک گھڑی اور لمحات بڑے قیمتی ہیں اور انہاں کو صحیح معنی سینے دے نال لا گنو چھوٹے بڑے عورتاں مرد یقین کرو ہو سکتے اگلے سال ہووے یا نہ ساری زندگی آوے یا نہ آوے یا ایسا نہ ہو اللہ پاک صحیح معنی دی قدر اور تقاضے پورا کرے توفیق عطا فرماوے وما علینا الا البلاغ